السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے درمیان نفرت والا جادو ہے یا میاں بیوی کے درمیان جماع کی بندش کا جادو ہے؟ جادو کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نظر بد ہے، آصیب جنات کا مسئلہ ہے، سستی ہر وقت سستی سی رہتی ہے، گھبراہٹ سی فیل ہوتی ہے۔ اگر تنہائی کی عادت بن چکی ہے کہ تنہا بیٹھوں، میرے پاس کوئی بھی نہ بیٹھے، اکیلا تنہائی پسند، اگر ایسی کیفیت بن چکی ہے، ذہنی انتشار ہے، ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، خدشات پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات وسوسے ذہن میں آتے ہیں، اور کسی چیز پر ذہن فوکس نہیں ہوتا، بے چینی کی ہر وقت کیفیت رہتی ہے، بے چین سا رہتا ہے۔ لیکن جب جگہ بدل لیتا ہے تو افاقہ ہو جاتا ہے، گھر میں آتا ہے تو بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ چچڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے کوئی معاملات نہیں ہوتے، کوئی بے سکونی نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، ذہنی انتشار نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی وہ گھر میں آتا ہے اس کے معاملات بگڑ جاتی ہیں، اس کے چہرے کے تیور بدل جاتی ہیں، اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، کسی چیز پر اس کا ذہن ٹھہرتا نہیں ہے، فوکس نہیں ہوتا، بے چینی ہر وقت بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، چچڑا پن حد سے زیادہ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے ناراض ہو جاتا ہے، والدین سے ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں سے گھر کے افراد سے ناراض ہو جاتا ہے، صرف ناراض ہی نہیں ہوتا بلکہ موڈ آف کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں نا، تو آپ کو کسی جیلی بابے، پیر یا عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا علاج خود کر سکتی ہیں۔ بہت آسان اور زبردست علاج ہے، خود اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ علاج کر سکتی ہیں۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے بیری کے 7 پتے آپ نے لینے ہیں، بیری کے پتوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، بیری کے پتے صاف ہونے چاہیے، بالکل صاف ہونے چاہیے، تازہ پتے ہونے چاہیے، اور 7 پتوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، 2 پتھروں کے درمیان ان کو بری کر لیں، کوٹ لیں، اچھے طریقے سے بری کر لیں، 2 پتھروں کے درمیان۔ اگر پتھر موجود نہیں ہے تو حمام دستہ جو ہوتا ہے، جو ہر فیملی ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر کچن میں ہوتا ہے، اس سے آپ اس بیری کے پتوں کو کوٹ لیں، بری کر لیں، پھر اس کے اندر پانی ڈال دیں، اور اس کے اوپر اونچی آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 7 بار تلاوت کریں، اونچی آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں، پانی کو بالکل منہ کے قریب کر لینا ہے، اور اونچی آواز کے ساتھ آیت الکرسی کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 7 بار اونچی آواز کے ساتھ ان کو بھی تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، یہ 7 بار سورہ انشراح کو، علم نشرح جو سورت ہے، اس کو بھی 7 بار اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 81، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اس آیت کو 7 بار اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ الصافات جو ہے، اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کو 1 بار تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں چاروں کل جو ہیں 7 بار ان کو پڑھنا ہے۔ سورہ کافرون جو ہے اس کو 7 بار اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص ہے اس کو 7 بار اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، سورہ فلق ہے اس کو اونچی آواز کے ساتھ 7 بار پڑھنا ہے، سورۃ الناس ہے اس کو 7 بار اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ عمل 7 بار کرنا ہے۔
اس کے بعد پانی میں سے 3 گھونٹ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پی لینے ہیں اور باقی پانی سے غسل کر لینا ہے. 7 دن یہ عمل کرنا ہے. اس عمل کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اگر نفرت پیدا کر دی گئی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی. اگر بندش جماع والا جادو ہے، میاں بیوی کے درمیان جماع نہ کر سکیں، بندش پیدا کر دی گئی ہے، تو اس عمل سے یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا. اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ نے در در کا دھکے کھا لیے ہیں، تو یہ عمل کرے انشاءاللہ یہ ہر طرح کا یہ جادو جو ہے ختم ہو جائے گا. نظر بد ہے، جنات کا مسئلہ ہے، سستی رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، تنہائی کی عادت ہے، ذہنی انتشار ہے، کسی چیز پر ذہن کا فوکس نہیں ہونا، بے چینی کی کیفیت، جگہ بدلتے ہی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، حد سے زیادہ چچڑاپن ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں سے ناراض ہو جاتی ہیں، موڈ آف کر لیتی ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل مسلسل لگاتار 7 دن کریں، ناغا نہیں ہونا چاہیے. دن کے وقت، رات کے وقت آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7 بیری کے پتوں کو کوٹ لیں، 2 پتھروں کے درمیان پتھر مل جائیں تو زیادہ افضل ہے، بہترین ہے. اگر نہیں ملتے تو آپ کسی حمام دستے میں بھی اسے بریک کر سکتی ہیں. پانی کے اندر ڈالیں اور پانی کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی کے اندر ڈالیں، یہ آیات جو میں نے بتائی ہیں یہ پڑھیں، 7 بار دم کریں، 7 بار آیات کو پڑھیں، اس کے بعد 3 گھونٹ اللہ کا نام لے کر پی لیں، باقی سے غسل کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر قسم کا جادو، جنات، اسیب، جو بھی معاملات، روحانی معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 دن کے اندر اندر ہی ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح یہ بیری کے پتوں کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے لیے بیری کے پتوں کے اوپر دم کر کے، یعنی بیری کے پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان بریک کر لیں، کوٹ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی اور آخری چاروں کل جو ہے پڑھ کر، یہ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بیری کے پتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. خاص طور پر وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام سے جو ہی فارغ ہوتی ہیں تو انہیں بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے. بیری کے پتوں سے 7 پتے لے لیں، انہیں کوٹیں، یہ سے 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے غسل کریں. اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر قسم کا جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.